19ویں صدی کا شہر شیر نگر اپنی وسیع حویلیوں، تنگ گلیوں اور مشہور بازاروں کی وجہ سے مشرق کے تاج میں ایک چمکتا ہوا ہیرا سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر میں مرزا عبدالحلیم نامی ایک دولت مند تاجر رہتا تھا جس کی ایمانداری اور سخاوت کے چرچے دور دور تک تھے۔ مرزا صاحب کی ایک بیٹی تھی سلیمہ بیگم، اور ان کے کاروبار کا سب سے قریبی ساتھی حسن میر تھا۔ حسن کو مرزا صاحب کے گھر کا فرد سمجھا جاتا تھا، ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ حسن میر برسوں سے مرزا عبدالحلیم کے اعتماد کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے نہایت چالاکی سے کاروبار کی باریکیوں کو سمجھا اور مختلف حسابات میں ہیرا پھیری شروع کر دی۔ وہ چھوٹی چھوٹی رقمیں چوری کرتا اور انہیں الگ ذخیرہ کرتا رہا۔ جب کاروبار میں نقصان ہونے لگا تو مرزا صاحب نے حسن پر بھروسہ کہا، یہ دنیا ہے، یہاں نفع و نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ حسن نے موقع دیکھ کر ایک بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے سب سے بڑے تجارتی معاہدے میں دھوکہ دیا اور چالاکی سے سارا مال اور سونا اپنے نام کروا لیا۔ چند مہینوں میں مرزا عبدالحلیم کا کاروبار تباہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ ایک دن جب وہ حسابات کا جائزہ لے رہے تھے تو انہیں حسن کی بے ایمانی کے کچھ ثبوت ملے۔ وہ حیران اور دل گرفتہ ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ جس شخص کو انہوں نے بھائیوں کی طرح چاہا وہی ان کا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ جب مرزا صاحب نے حسن کو بلایا اور اس سے سوال کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، مگر جب گواہ اور ثبوت پیش کیے گئے تو حسن نے کہا لگایا اور کہا، مرزا صاحب، دنیا میں اعتبار کرنے والا ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ بازوں کے لیے بنی ہے، ایماندار صرف نقصان اٹھاتے ہیں۔ میں نے وہی کیا جو عقل مند کرتا ہے۔ یہ سن کر مرزا عبدالحلیم خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود کو کوسنے لگے کہ کیوں انہوں نے اتنے سالوں تک حسن پر اندھا اعتماد کیا۔ حسن نے شیر نگر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا بسا، مگر قسمت کا کھیل ایسا تھا کہ وہ اپنی دھوکہ دہی سے زیادہ دن فائدہ نہ اٹھا سکا۔ جس طرح اس نے مرزا صاحب کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح ایک دن اسے بھی دھوکہ دیا گیا۔ اس کا سارا مال و دولت لوٹ لی گئی اور وہ در بدر ہو گیا۔ ادھر مرزا عبدالحلیم نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور نئے سرے سے کام شروع کیا۔ کچھ سالوں میں وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ ان کی سچائی اور ایمانداری نے انہیں پھر کامیاب کر دیا۔ ایک دن جب وہ اپنے کاروبار میں مصروف تھے تو ایک فقیر ان کے دروازے پر آیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ حسن میر تھا، وہی شخص جس نے انہیں برباد کیا تھا، آج خود فقیر بن کر کھڑا تھا۔ مرزا صاحب، میں نے جو بویا وہی کاٹ رہا ہوں۔ آپ کو دھوکہ دے کر میں سمجھا تھا کہ میں جیت گیا، مگر اصل میں سب کچھ ہار گیا، مجھے معاف کر دے۔ مرزا صاحب نے اسے غور سے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی اور کہا، حسن، تم نے دھوکہ دے کر اپنی قسمت خود برباد کی، مگر میں نے اپنے کردار کو نہیں چھوڑا، اس لیے آج میں یہاں کھڑا ہوں اور تم میرے در پر ہو۔ یہ دنیا فریب اور دھوکہ بازوں کے لیے نہیں بلکہ سچائی کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور حسن میر ہمیشہ کے لیے شیر نگر سے چلا گیا، دھوکہ کی سزا بھگتنے کے لیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دھوکہ کسی کو وقتی کامیابی دے سکتا ہے، مگر آخر میں ایمانداری اور سچائی ہی جیتتی ہے۔ دنیا میں اعتبار کرنے والے شاید نقصان اٹھاتے ہیں، مگر دھوکہ باز کبھی حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔